اس لیے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے. کراچی کے قادری نے نعرہ لگایا بے گناہ بے خطا فلانا فلانا، اور لاہور کے قادری نے آواز دی کہ شیعہ حضرات جھوٹ بولتے ہیں، بی بی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، بی بی پر کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، کسی نے بی بی پہ دروازہ نہیں گرایا. ہم نے الحمدللہ انہیں جواب دیا. 40 کتابیں اہل سنت کی کھول کھول کے دکھائی ہیں. یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں، یہ شیعہ علماء نہیں ہیں، یہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بی بی پہ دروازہ کس نے گرایا. یہ آپ کے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ کیا ہوا سیدہ کے دروازے پر. 40 کتابیں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. سوشل میڈیا پہ ہمارا کلپ موجود ہے، کسی کو دیکھنا ہے تو جا کے دیکھے. ہم کتابی شکل میں بھی اسے چھاپ رہے ہیں. کوئی ایک کتاب نہیں ہے اہل سنت، یہ 40 کتابیں ہیں. عزیزانو، جب میں یہ کتابیں پڑھ رہا تھا نا ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے، تو 2 کتابوں میں تو ایسی روایت میں نے پڑھی جو کسی شیعہ کتاب میں بھی نہیں ہے کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی اہل سنت بزرگ علماء نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. بی بی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، اہل سنت کے علماء نے وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے علماء نے نہیں لکھا. صرف 2 روایتیں سنا دوں جو ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ہیں. ایک روایت تو بڑی سخت ہے، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. جب یہ روایت میں بیان کرنے لگتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. میرے بدن کے جو بال ہیں نا وہ کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا. سنیں گے اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ. میں نام نہیں لے رہا مگر کتاب میں نام لکھا ہوا ہے. بے تحقیق فلان نے لات ماری. بڑا سخت جملہ ہے. اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فاطمہ. فلاں نے شکم زہرا پر. یہ سنی اہل سنت کی کتاب کی روایت ہے. اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فاطمہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فاطمہ حَتَّى اِسْقَطَتْ مُحْسِنًا. فلاں نے سیدہ کے شکم پر یہاں تک کہ محسن شہید ہو گیا. بڑے سخت روایت ہے. اور ایک اور روایت سنا دوں جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے. کتاب کا نام ہے فرائض السمتین. جی لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدہ 5 سال کا سن تھا، نبی کے سامنے سے گزری. نبی بچی کو دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. تو ایک ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ کر رو رہے ہیں. فرمانے لگے قد ذکرت. جب میں فاطمہ کو سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے ما تصنع بہا بعدی. میرے بعد اس پر کیا گزرے گی. اور سب جملہ ہے، میرے بعد میری فاطمہ پر کیا گزرے گی. میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے قد دخل الذل بیتہا. اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی. وانتہکت حرمتہا. جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. اللہ اکبر. ومنعت ارثہا. جو اس کو ارث سے محروم کر دے گی، جو میراث اس سے چھین لے گی. سنیں گے اس کے بعد کا جملہ کیا ہے. اس کے بعد کا جملہ یہ ہے وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا. جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی. وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا. اس کے شکم میں بچے کو ماریں گے. اور جب اس کے شکم میں بچہ مارا جائے گا تو پکار کے کہے گی یا محمدہ، بابا مجھے بچاؤ. تستغیث ولا تغاث. میری بچی مدد کو پکارے گی، کوئی مدد نہیں کرے گا. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی. عزیزانو، یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایتیں ہیں جو ہم نے ڈاکٹر کو دکھائی ہیں کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سیدہ جب دربار میں گئی ہے نا، بس ایک منزل لے لیجئے، گریہ ہو گیا ہے. جب سیدہ دربار میں گئی ہے تو جیسے کربلا میں علی اصغر کے لاشے پر حسین مسترب تھے نا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی میرے مولا واپس آتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایسے ہی جناب زہرا کے دربار جانے پر
کبھی مولا علی دروازے پر آ جاتے تھے، کبھی گھر میں آ جاتے تھے، کبھی حجرے میں آ جاتے تھے، کبھی گلی کے کونے پہ چلے جاتے تھے، کبھی وہاں دیکھتے تھے جہاں سے زہرا کو آنا تھا۔ میرے مولا مضطرب تھے، نبی کا حکم تھا، علی تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، فاطمہ تمہیں یہ کرنا ہے، علی تمہیں یہ کرنا ہے۔ نبی وصیت کر کے گئے تھے، میرے مولا مضطرب ہے، حکم پیغمبر کے مطابق گزار رہے ہیں، وقت کو گزار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جہاں سے زہرا کو آنا تھا۔ جب جناب زہرا کو آتے ہوئے دیکھا نا تو آگے بڑھ کے کہا فاطمہ بتاؤ کیا گزری تم پر؟ اجرکم اللہ، فاطمہ بتاؤ تم پر کیا گزری؟ تو سنیں گے ذرا، بی بی نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی، علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی، افسوس تو اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں کھڑی رہی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اور علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا، میں کہتی رہی ما اقول قول الغلط، میں غلط نہیں بولتی۔ اجرکم اللہ، آپ رو رہے ہیں، میں رہتا ہوں کراچی میں، ہمارا صوبہ ہے سندھ ہی جناب زہرا کا نام نہیں لیتا، سندھ ہی جناب زہرا کو کہتا سچی سینڑ۔ دربار میں نبی کی بیٹی کو جھٹلا دیا۔ اجرکم اللہ، ایک شخص نے بڑھ کر کہا کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے؟ میری بیوی نے اپنے بابا کی تحریر دکھا دی جس پہ نبی نے لکھا تھا کہ یہ فدق فاطمہ کا ہے۔ اس شخص نے اسے پڑھا اور آواز دے کر کاتب سے کہا لکھ کے دو فدق فاطمہ کا ہے۔ تو دوسرا شخص کھڑا ہوا، بیوی کے ہاتھ سے تحریر کو چھینا۔ میں نے بھی بیان کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، ابھی میرے بھائی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کا کپڑا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ سے چھینے آپ کو کتنا برا لگے گا؟ جناب زہرا سے کاغذ کو چھینا گیا، سیدہ سے کاغذ کو چھین کر اسے پڑھا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جب بابا کی تحریر زمین پر گر گئی نا تو بی بی زمین پر بیٹھ گئی ٹکڑے اٹھانے کے لیے۔ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ لاڑکانہ سندھ میں ایک ذاکر تھے، ایک خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو، وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور ممبر میں بیٹھے بیٹھے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، ممبر سے نیچے پھینک کر کہتے تھے بیٹھے رہو، روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بیٹھے رہو، پھر خود ممبر سے اتر کے جاتے تھے، ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پہ لا کر بیٹھ کر کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ سارا روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے، تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے، بابا نے تحریر پاک الا لعنت اللہ علی